ابھی جو آپ میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان افیئرس کے اوپر ہے. پاکستان افیئرس کے اوپر یہ فرسٹ انٹروڈکٹری سا لیکچر ہوگا. اس میں آپ کی تھوڑی سی میں ری اورینٹیشن کرواؤں گا نارمل پاکستان افیئرز اور سی ایس ایس کے پاکستان افیئرز میں کیا فرق ہے, کیا سلیبس ہے, کیسے اس کو ایس کر سکتے ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, آگے ہم نے کیسے پڑھائی کرنی ہے, کیا طریقہ کار ہیں, وہ تمام اپنے ایکسپیرینسز, وہ تمام اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز, وہ سب کچھ میں اکٹھے کر کے اللہ کا نام لے کے آپ لوگوں تک منتقل کرنے لگا ہوں. آپ کے پاس یہ پریزنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان افیئرس کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان افیئرس کی امپورٹنس کیا ہے. سی ایس ایس میں امپورٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مارکس کتنے ہیں. تو مارکس تو پاکستان افیئر کے 100 مارکس ہیں, لیکن ایشو یہ ہے اگر ہم ایکچولی دیکھیں تمام کے تمام ٹاپکس کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان افیئر صرف 100 نمبر کی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ انگلش ایسے کا بھی پیپر دے رہے ہیں, اور انگلش ایسے کے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور پاسٹ پیپرز کو سرچ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انگلش ایسے میں ہر سال 7 یا 8 9 ٹاپکس آتے ہیں, جن میں سے آپ نے ایک کے اوپر ایسے لکھنا ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک فلاسفی کا ٹاپک ہے, ایک سوشیولوجی کا ٹاپک ہے, ایک کرنٹ افیئرس کا ٹاپک ہے. گھوم پھر کے آپ کے لیے سب سے ایزی اور ریلیٹیبل ٹاپک وہی ہوتا ہے جو پاکستان افیئرز ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہی زیادہ تر بچے اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور اگر ان کی پاکستان افیئرز اچھی ہے تو وہ انگلش ایسے میں بھی نمبر لے سکتے ہیں. تو سی ایس ایس میں پاکستان افیئر کے 100 نمبر کا ایک اپنا پیپر ہو گیا, ساتھ سمجھ لیں کہ انگلش ایسے میں بھی 30-40 نمبر جو ہیں وہ پاکستان افیئرس کے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کرنٹ افیئرس کے اوپر. کرنٹ افیئرس کا جو 100 نمبر کا پیپر ہے, ایکچولی اس میں سے 60% پاکستان کے بارے میں. وہ کبھی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ گھانا کے اندر کیا ہو رہا ہے, سوال پوچھیں گے کہ گھانا اور پاکستان کی اکنامک ریلیشن شپس کیسے چل رہی ہیں, ماسکو اور اسلام آباد کی ریلیشن شپ. تو اٹ از آل اباؤٹ ریلیٹنگ پاکستان ود دی ایکچوئل ایونٹس وچ آر ہیپننگ اراؤنڈ ان دا ورلڈ. تو کرنٹ افیئرز میں کوئی بھی لڑکا نمبر زیادہ نہیں لے سکتا, لڑکا یا لڑکی, جب تک وہ پاکستان افیئرز کا ایکسپرٹ نہ ہو. تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان افیئرز جو ہے وہ 50% کرنٹ افیئرز کی تیاری بھی کرا رہی ہے. 100 نمبر اپنے, 50 نمبر انگلش ایسے کے, 50 نمبر کرنٹ افیئرز کے, 200 نمبر تو ہو گئی ہے. اب آپ آ جائیں اسلامیت کا پیپر. اسلامیت میں اٹھا کے دے رہے ہیں, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پوچھتے ہیں, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ اور اس طرح کے ٹاپکس پوچھنا شروع کر چکے ہوئے ہیں. تو 15-20 نمبر کا فائدہ وہاں پر بھی ہوتا ہے. اور آپ کے جتنے آپشنل سبجیکٹس ہیں, آپ جتنے مرضی بھی ڈائیورس چوز کر لیں, آپ فزکس چوز کر لیں, جو مرضی بھی کر لیں, آپ کو پھر بھی 300 نمبر پاکستان کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ضرور پوچھیں گے, چاہے وہ آئی آر کا پیپر ہو, پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہو, کانسٹیٹیوشنل لا ہو, ہسٹری ہو. انڈین ہسٹری تو آدھی ہے ہی ہے پاکستان افیئرس کے بارے میں. تو میں یہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا 600 نمبر کا سی ایس ایس کا پیپر ہے نا ریٹن کا, اس میں سے 300 نمبر انگلش کے ہیں اور 200 نمبر پاکستان افیئرس کے ہیں. تو 600 میں سے 500 نمبر جو کمپلسری کے ہیں وہ یہی ہیں, اور آپشنل کو بھی اگر آپ ملا لیں تو 1200 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 600-700 نمبر جو ہے نا وہ پاکستان افیئرز اور انگلش کا ہی بن جاتا ہے. میرا یہ تجزیہ ہے, جس کی پاکستان افیئرز اچھی نہیں ہے یا جو انگلش ٹھیک نہیں لکھ سکتا, وہ سی ایس ایس میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا, اور جو ان 2 سبجیکٹس کا ایکسپرٹ ہے وہ کبھی بھی سی ایس ایس میں فیل نہیں ہو سکتا. یہ آپ بالکل اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں. اور پاکستان افیئر صرف سی ایس ایس کے امتحان میں نہیں رکتی. آپ کا جب وائیوا ہوگا, سائیکولوجیکل وائیوا, اس میں بھی پاکستان کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کا جو انٹرویو ہوگا 300 مارکس کا, وہ 50% پاکستان افیئرز, پاکستان کی پرابلمز, سوشل پرابلمز, اکنامک پرابلمز, بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز, فارن پالیسی پرابلمز, ساری پرابلمز وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو اگر آپ کی پاکستان افیئرز کی ہی اچھی تیاری نہیں, آپ انٹرویو میں بھی پاس نہیں ہو سکیں گے. اور بات یہاں نہیں رکے گی. جب آپ سول سروس انشاءاللہ جب آپ لوگ سارے پاس کریں گے اور آپ سول سروسز اکیڈمی میں جائیں گے, سول سروسز اکیڈمی میں بھی سارا سلیبس پاکستان افیئر, وہاں پہ پھر آپ کو دوبارہ پڑھائیں گے, تھوڑا لیول ریز کریں گے, ڈفرنٹ پرسپیکٹوز پڑھائیں گے, لیکن کنٹمپریری افیئرس پڑھا رہے ہوں گے, پاکستان کی گورنمنٹ پڑھا رہے ہوں گے, پاکستان کا لا پڑھا رہے ہوں گے, وہ پھر پاکستان افیئرز ریلیٹڈ ہے. اور اسی طرح آپ کا اسپیشل ٹریننگ پروگرام وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پروموشن کورسز, ایم سی آپ کا گریڈ 19 میں جانے کے لیے, آپ کا فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزام ایف پی او ای کا جو آپ سی ایس ایس کی ٹریننگز کے بعد دیتے ہیں, وہ پاکستان افیئرز ہے. سینئر مینجمنٹ کورس گریڈ 20 میں جانے کے لیے پاکستان افیئرز ہے. گریڈ 21 میں جانے کے لیے نیشنل مینجمنٹ کورس ہے یا این ڈی یو, وہ بھی پاکستان افیئرز اورینٹڈ ہے. اور ہم تو آپس میں جوک کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ہمارے سے کہیں پاکستان افیئرز کا سوال نہ پوچھ لیا جائے, اتنی امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان افیئرز. اس لیے یہ جو ہم سبجیکٹ پڑھیں گے, یہ لیکچرز آپ میرے سنیں گے, یہ تھوڑے لمبے بھی ہوں گے, اس میں لیکچرز بھی زیادہ ہوں گے. نارملی 10-12 لیکچرز میں ٹیچرز کوشش کرتے ہیں کور کرنے میں, لیکن یہ پاکستان افیئرز کی امپورٹنس کی وجہ سے شاید میں آپ کو 20 لیکچرز تک لے کے جاؤں. اور آپ کے ٹیسٹ بھی ہم لیں گے, ٹیسٹ میں غلطیاں بھی آپ چیک کریں گے, کیونکہ سی ایس ایس کا پیپر لکھائی کا امتحان ہے, دماغ کا امتحان نہیں ہے.
دماغ میں آپ افلاطون ہوں گے، آپ فلاسفر ہوں گے، لیکن اگر آپ لکھتے وقت اپنے دماغ کی بات کو صفحہ کرتاس پر منتقل نہیں کر پا رہے، آپ زیرو ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بات ہم کر رہے تھے پاکستان افیئرس کی اور انگلش ایسے کی بات کر رہے تھے. میں نے کیونکہ لاہور میں تیاری کی اور لاہور میں سب سے پہلا پیپر انگلش ایسے کا ہی ہوتا ہے، تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں نے امتحان دیا 2005 میں تو میرے ایسے کے ٹاپکس تھے ایگزسٹینشلزم. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایگزسٹینشلزم میں آج گریڈ 20 پہ جانے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. یہ فلاسفی کی ٹرم ہے اور نیچے اور پتہ نہیں کون کون اس پہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس پہ ایسے کیسے لکھیں. ایک ٹاپک تھا آرٹ کرٹکس اینڈ دیر ریویوز. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرٹ پہ آپ چلو کچھ لکھ لیں گے، آرٹ کرٹکس پہ آپ چلیں کچھ بنا لیں گے، اب ان کے ریویوز یعنی کہ آرٹ کرٹکس اینڈ دیر ریویوز کے اوپر آپ ایسے لکھیں تو یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. اسی طرح ایک ٹاپک تھا کیجول اینڈ فارمل ڈریسنگ کوڈز. اگر صرف ڈریسنگ تک ہوتے تو آپ کچھ لکھ سکتے. آپ جب کوڈز کا ورڈ آ جاتا ہے اور پھر یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ایکسکیوز می میں جب پیپر دے رہا تھا تو لٹرلی میرے ساتھ کے کچھ لڑکے تھے وہ اٹھ کے نا پیپر سے نکل کے باہر نکلنا شروع ہو گئے. کچھ لڑکیاں تھیں وہ برقع پہنا ہوا تھا، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھیں، برقعے کے اندر ہی رو رہی تھیں کہ یہ پیپر میں فارغ ہو گئے ہیں. اور کئی لوگ مینٹلی اتنا وہ پریشر ہوتا ہے، لڑکے کو بنتا ہے میں ہیرو بننے جا رہا ہوں اور ایک دم وہ زیرو ہوتا ہے جب انگلش ایسے کا پیپر دیکھتا ہے. تو میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ بھائی انگلش ایسے کے اندر آپ پاکستان افیئرس کی اتنی تیاری کر لیں تاکہ کچھ بھی آ جائے آپ پاکستان افیئرس سے ملا جلا کے کچھ نہ کچھ آپ لکھ لیں گے، آپ کا کام چل جائے گا. ورنہ اگر آپ یہ آرٹ کرٹکس اینڈ دیئر ریویوز اور ہیومنزم اور ایگزسٹینشلزم پہ ایسے لکھنے بیٹھیں گے تو آپ پاس نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو ہوگی امپورٹنس آف پاکستان افیئرس. اگلی چیز ہے یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. پیراڈائم شفٹ ایسے ہوا ہے کہ پہلے پاکستان افیئرس جو تھی وہ ذرا ہسٹری اورینٹیڈ زیادہ تھی. ابھی یہ ساری کی ساری کنٹمپریری افیئر اورینٹیڈ ہو گئی ہے اور اس میں سارے کے سارے وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کے اوپر جیسے کہ اس کا نام ہے نا افیئر، تو افیئر ہے کنٹروورسی. یہ ہسٹری کا پیپر اٹس ناٹ پاکستان ہسٹری، اٹ از پاکستان افیئرز. تو یہ افیئر جو ہے نا کہ کنٹروورسی کیا چل رہی ہے اس کنٹروورسی کو آپ نے کھوج لگانا ہے. اس لیے اس کی تیاری بڑی ریسرچ اورینٹیڈ ہے. اس کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب خرید لیں ڈوگر سنس کی اور رٹا مار لیں، نہیں. اس میں آپ کو ٹاپک پڑھنا پڑے گا، انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کی ڈیبیٹ سمجھنی پڑے گی، اس پہ ریسرچ پیپرز کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ کوٹیشنز کیا کہہ رہی ہیں، اس کو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا. پھر ہی آپ 60 سے اوپر نمبر لیں گے. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس میرے سے پڑھتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے 80 مارکس بھی لیے، 70 ابو مارکس بھی لیے اور وہ لے سکتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ لیں گے.